جنگل بہت گانا تھا، بہت ہی گانا، ہر طرف ہرے ہرے پتے لٹک رہے تھے۔ انہوں نے ایک موٹی سی چھت بنا رکھی تھی، سورج کی روشنی جھک جھک کر دیکھنے کی کوشش کرتی، لیکن بہت کم روشنی نیچے پاتی تھی۔ عجیب عجیب سی آوازیں ہوا میں گونج رہی تھیں، پرندے اونچی اونچی شاخوں سے پکار رہے تھے، بندر شرارتی ٹولیوں میں شور مچا رہے تھے، چھپے ہوئے جانور جھاڑیوں میں سرسار رہے تھے۔ ہوا گرم اور نم تھی، اس میں گیلی مٹی اور میٹھے پھولوں کی خوشبو تھی۔ یہ ایک پرانے راز والی جگہ تھی، ایک ایسی دنیا جسے وقت نے چھوا تک نہ تھا۔ بڑے بڑے درخت اونچے کھڑے تھے، دیو جسے وہ زمین کی نگرانی کرتے تھے، ان کی جڑیں زرخیز مٹی میں گہری اتری ہوئی تھیں۔ بلین مضبوط رسیوں جتنی موٹی ان کے طاقتور تنوں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ یہ بلین ہوا میں راستے بناتی تھیں، رنگین پھول خفیہ جگہوں پر کھلتے تھے، وہ اس بھی انتہا ہریالی میں چمکتے رنگ بارتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنی دھن میں گنگنا رہے تھے، رنگین مینڈک گیلے پیٹرن سے چپکے ہوئے تھے۔ جنگل زندہ تھا، لہن چھوٹی چھوٹی زندگیوں سے سانس لے رہا تھا جو نظر سے اوجھل تھیں، ایک چمکتا ہوا منظر۔ لیکن خطرہ ہمیشہ قریب کے پیچھے چھپا ہوتا، تیز آنکھیں سایوں سے دکھ رہی تھیں۔ ایک چست چیتا شاید انتظار کر رہا ہو، ایک لمبا سا سانپ کسی شاخ سے سرک سکتا تھا، ہر قدم احتیاط سے اٹھانا پڑتا تھا۔ زمین میں گہرے گڑھے چھپائے ہو سکتے تھے یا تیز کانٹے جلد کو چیر سکتے تھے۔ دریا بہتے تھے لیکن مگرمچھ صبر سے انتظار کرتے تھے۔ جنگل ایک سخت استاد تھا، وہ غلطیاں آسانی سے معاف نہیں کرتا تھا، وہ اپنے اندر رہنے والوں سے عزت اور ہر وقت کی چوکسی چاہتا تھا۔ یہ سبز دنیا صرف درختوں سے زیادہ تھی، یہ صرف جانوروں سے زیادہ تھی۔ جنگل کی ایک روح تھی، اس کا ایک دل تھا جو زور سے دھڑکتا تھا، وہ ہوا میں ان راز سرگوشی کرتا تھا، وہ بارش کے ساتھ گیت گاتا تھا، کبھی کبھی وہ نرم ہوتا تھا، کبھی کبھی وہ بہت خوفناک ہوتا۔ یہ جنگلی آزادی کی جگہ تھی، لیکن یہ ایک نہ ختم ہونے والی کوشش کی بھی جگہ تھی۔ یہاں رہنے کے لیے کسی کو مضبوط ہونا پڑتا تھا، کسی کو سمجھدار اور بہادر ہونا پڑتا تھا۔ ان سایوں اور ہریالی کے بیچ ایک آدمی رہتا تھا، وہ دوسرے آدمیوں جیسا نہ، اس کی جلد دھوپ سے سنولی ہو گئی تھی، اس کے پتے مضبوط تھے، وہ جنگل کی بلی کی طرح حرکت کرتا تھا، تیز، خاموش، طاقتور، اس کی آنکھیں تیز دین، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ ٹرزان تھا، جنگل اس کا گھر تھا، وہ اس کی ہر آواز سمجھتا تھا، وہ اس کا ہر خفیہ راستہ جانتا تھا، وہ اس جنگلی جگہ کا حصہ تھا، ویرانے کا سچا بیٹا۔ ٹرزن سب سے اونچے درختوں پر چڑھ سکتا تھا، وہ بڑی آسانی سے بیلون پر جھولتا تھا، وہ کسی بھی بندر سے تیز حرکت کرتا تھا، اس کے پاؤں زمین کو شاید ہی چھوتے تھے، وہ دور تک چھلانگ لگا سکتا تھا، وہ کئی میل تک دوڑ سکتا تھا، اس کے کان چھوٹی سے چھوٹی آواز سن لیتے تھے، ایک ٹھیلی کا ٹوٹنا، ایک ہلکی سی چھاپ، اس کی ناک جنگل کی ہر خوشبو پہچانتی تھی، بارش کی خوشبو، پکے پھل کی خوشبو، کھٹرے کی خوشبو۔ وہ طاقتور تھا، بہت سے جانوروں سے زیادہ طاقتور، قدرت کے ایک سچا کرشمہ۔ بڑے بندر اس کا خاندان تھے، ان کے ساتھ پلا بڑھا تھا، کھلا مادا بندر اس کی ماں تھی، اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ ٹرزن نے ان کے طریقے سیکھے، وہ ان کی باری آواز والی زبان بولتا تھا، وہ ان کی گراہٹ اور پکاریں سمجھتا تھا، وہ جوان بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ طاقتور نر بندروں سے لڑتا تھا، وہ انہی میں ان سے ایک تھا پھر بھی الگ تھا۔ وہ بندروں کا سردار تھا، اپنے بندر بھائیوں میں عزت والا اور کبھی کبھی ان کے لیے خوف کا باعث، لیکن اس کا رشتہ صرف بندروں سے نہیں تھا۔ ٹرزن جنگل کے بہت سے جانوروں کو جانتا تھا، وہ ٹھنٹور عقل مند ہاتھی سے باتیں کرتا تھا، وہ نما کبھی کبھی چرچرے شیر کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ چھوٹے ہرن کو خطرے سے آگاہ کرتا تھا، وہ کمزوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جانور اسے پہچانتے تھے، وہ اس پر بھروسہ کرتے تھے، وہ ان کا دوست تھا، وہ ان کا محافظ تھا۔ اگر کوئی مصیبت آتی ٹرزن وہاں ہوتا، وہ جنگل کا نجے بنتا، اس کا خاموش چوکس ہیرو۔ ایک دن ہوا میں ایک نئی خوشبو پھیلی، یہ ایک عجیب خوشبو تھی، ٹرزن نے پہلے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، یہ آدمیوں کی خوشبو تھی، اس کے بندر آدمیوں کی نہیں، مختلف آدمی، یہ آدمی بندوقیں اٹھائے ہوئے تھے، وہ زور زور سے شور مچا رہے تھے، جنگل کے جانور ڈر گئے، پرندے ڈر کے مارے اڑ گئے، بندر خوف سے چیخنے چلانے لگے، جنگل کا معمول کا سکون ٹوٹ گیا تھا، ان کی سبز دنیا پر ایک گہرا سایہ پڑ گیا تھا۔
آدمی جنگل میں گہرائی تک چلے گئے. انہوں نے پرانے قوانین کا احترام نہیں کیا. انہوں نے چھوٹے درخت کاٹ دیے. انہوں نے پرانی چھل پر نشان لگا دیے. انہوں نے فندے لگے, تضاد کے ظالم فندے. جانور ڈرے ہوئے تھے, کچھ پکڑے گئے. ان کی درد درختوں میں گونج رہی تھی. ٹرزان نے یہ چیخیں سنی. اس کا دل غم سے بھاری ہو گیا, اور پھر اس کا غم غصے میں بدل گیا. یہ گھسپیٹیاں اس کے پیارے گھر میں صرف تکلیف اور خوف لے گئے. ٹرزان نے اونچن سے آدمیوں کو دیکھا. وہ ایک خاموش روح کی طرح حرکت کرتا تھا. انہوں نے اسے نہیں دیکھا, لیکن اس نے سب کچھ دیکھا. اس نے ان کا کیمپ دیکھا, اس نے ان کے ہتھیار دیکھا, اس نے ان کی ظالم آنکھیں دیکھی. وہ شوق کے لیے شکار رہے تھے, وہ فائدے کے لیے شکار کر رہے تھے. انہیں جنگل کی پرواہ نہیں تھی, انہیں جانوروں کی پرواہ نہیں تھی, انہیں صرف اپنی پرواہ تھی. ٹرزان جانتا تھا کہ اسے انہیں روکنا ہوگا. وہ انہیں اپنی دنیا تباہ کرنے نہیں دے سکتا تھا. مقابلہ بڑا سخت تھا. آدمیوں کے پاس طاقتور بندوقیں تھیں, یہ ہتھیار دور سے مار سکتے تھے. ٹرزان کے پاس صرف اس کا چاقو تھا, اس کے پاس اس کی طاقت تھی, اس کے پاس اس کا تیز دماغ تھا. لیکن سب سے اہم بات, جنگل کو اس کے ساتھ تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ کھلے میدان میں ان سے سیدھا نہیں لڑ سکتا. اسے سمجھداری سے کام لینا ہوگا, اسے صبر کرنا ہوگا. اس کی جن جانور دوستوں کی حفاظت پوری طرح اس کی ہمت اور اس کی چالاکی پر منحصر تھی. ٹرزان نے اپنا منصوبہ شروع کیا. وہ رات کی ہوا کی طرح حرکت کرتا تھا. سب سے پہلے اس نے ان کے فندے ڈھونڈے. اس نے احتیاط سے ہر ایک کو بیکار کر دیا. اس نے پھنسے ہوئے جانوروں کو آزاد کیا. وہ انہیں شکاریوں کے راستے سے دور محفوظ جگہ لے گیا. پھر اس نے آدمیوں کے ساتھ چلنا شروع کی. جب وہ سوتے تھے تو وہ ان کا کھانا چرا لیتا تھا. اس نے ان کی گولیاں چھپا دی. اس نے اندھیر میں عجیب آوازیں نکالی. آدمی پریشان ہونے لگے. وہ آپس میں بحث کرنے لگے. خوف ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ غار کرنے لگا. ایک رات ٹرزان نے فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کیا. اس نے انتظار کیا جب تک آدمی اپنی آگ کے گرد سو نہ گئے. خاموشی سے وہ ان کے کیمپ کے پاس پہنچا. وہ ایک سائے کی طرح حرکت کرتا تھا. ایک ایک کر کے اس نے ان کی بندوقیں نکالی. اس نے لمبی نالیوں کو موڑ دیا تاکہ وہ بیکار ہو جائیں. اس نے ان کے تیز چاقو جمع کیا. اس نے انہیں دریا کے سب سے گہرے حصے میں دور پھینک دیا. جب آدمی جگائے تو انہوں نے کو بے بس پائے. ان کے ہتھیار غائب تھے. ان کا اعتماد پوری طرح ٹوٹ چکا تھا. وہ اس بڑے جنگل میں اکیلے اور کمزور تھے. پھر ٹرزان ان کے سامنے ظاہر ہوا. وہ سیدھا اور فعال نہیں بولے, لیکن اس کی آنکھیں اس کے غصے کا اظہار